بابر صاحب تو کیوں نہ پھر یا تو تحریک انصاف کو بھی ایک اور موقع دے دیا جائے اور یا پھر تمام جو پارٹیاں ہیں سب کو اس وقت سکروٹنائز کر کے، کیونکہ الیکشن سے اگر الیکشن سمبل کسی سے چھن جاتا ہے اس وجہ سے کہ جمہوریت نہیں ہے، انٹرا پارٹی انتخابات اندر ٹھیک نہیں ہوئے، تو پھر سب سے چھننا چاہیے اور یا پھر سارے جو سب کو پابند بنایا جائے کہ الیکشن کے بعد جو ہے آپ ٹھیک ٹھاک طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں۔ مطلب تحریک انصاف کا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے۔ دیکھیے اب جس طرح ابھی چند دن پہلے عوامی نیشنل پارٹی کے بھی انٹرا پارٹی الیکشنز پہ فیصلہ محفوظ رکھا گیا الیکشن کمیشن میں، ایک اور جماعت کا بھی ہمارے سامنے جب ہیئرنگ ہو رہی تھی اس میں بھی انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ اٹھایا گیا تھا۔ اب کیا اس میں فیصلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا، نہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں، لیکن یہ ایک عمل شروع ہوا۔ اصلی بات یہ ہے کہ یہ عمل لازم و ملزوم ہے۔ دیکھیے ہماری جو جمہوریت ہے، میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد جو حکمرانی میں آتا ہے یا اقتدار میں آتا ہے وہ کہے گا جی جمہوریت ہے، جو باہر ہے وہ کہے گا جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، وہ پھر سڑکوں پہ ہوں گے، درمیان میں عوام جو ہے وہ پستی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو جمہوریت ہے یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے۔ ہم نے اس کو صحیح معنوں میں ایک جمہوریت بنانا ہے جہاں رسپانسبل لیڈرشپ جماعتوں کے اندر سے اٹھے، پھر وہ نیشنل الیکشنز میں سامنے آئیں، اور وہ جب تک یہ نہیں ہوگا میرے نزدیک، میں آپ کے سامنے بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، ہماری جمہوریت بستر مرگ پہ ہے۔ اگر ہم نے یہ فنڈامنٹل ریفارم نہیں کیا اور یہ اب ہائر جوڈیشری جب یہ معاملات جب جائیں گے اور سپریم کورٹ میں میرے خیال میں یہ معاملہ ضرور جائے گا، تو یہ ہم نے اس پرسپیکٹو سے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان میں ایک ایسی جمہوریت جو ڈیلیور نہیں کرتی، جو پرفارم نہیں کرتی، لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتی، جس میں جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں اگر موٹر سائیکل پہ آتے ہیں تو لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور عوام جو موٹر سائیکل پہ تھی وہ پیدل ہوتی جا رہی ہے، وہ بجلی کا بل نہیں افورڈ کر سکتے، ہمارے معاشی تمام دنیا ہمارے آس پاس ہم سے آگے نکل گئی ہے، اور ہم اسی طرح اس چیز میں گھوم رہے ہیں کہ اقتدار کی جنگ میں کوئی کچھ بیچتا ہے، کوئی کچھ بیچتا ہے، کوئی آزادی بیچتا ہے، کوئی جمہوریت بیچتا ہے، کوئی انصاف اور قانون بیچتا ہے۔ اور اگر یہ تمام چیزیں وہ اتنے جذبے سے بیچتے ہیں، جس طرح ابھی پی ٹی آئی کا جو حال ہے، دیکھیے پی ٹی آئی میں جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہے، یہ تو لگتا ہے کہ کمرے میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے تمام چیزیں مرتب کی گئی۔ اب کون لوگ اس کو مارکیٹ کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ جو عدالتوں میں جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں آئین چاہیے، ہمیں قانون چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے، ہمیں فنڈامنٹل رائٹس چاہیے، وہ اتنی خوفناک وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس کو اپنا فیس کیسے دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ سارے پاور پالیٹکس کا حصہ ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے دیکھیں نا، چوتھی دفعہ ایک اور قبضہ گروپ آ گیا ہے، جس سے پہلے اے ٹی ایمز تھے، اس سے پہلے اجرتی سیاستدان تھے، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کنگلے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ذریعے اپنے آپ کو امیر کیا۔ اب یہ ایک نیا گروپ آ گیا، ان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ پی ٹی آئی میں ان کی کیا میرٹ ہے؟ یعنی یہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے اپنے آپ کو برانڈ نیم سمجھتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنلزم کے بڑے وہ ہیں، سپورٹرز ہیں، پاکستان میں ڈیموکریسی کے بڑے سپورٹر۔ یہ ٹریجڈی ہے، یہ ہم نے اس سے نکلنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پریڈکٹ کر دیا کہ آپ اگلا الیکشن جس طرح ہونے جا رہا ہے، آپ اس کے بعد آپ کے حالات مزید ابتر ہوں گے، اچھے نہیں ہوں گے آپ کی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے ان جماعتوں کے ورکرز کو، یہ ان کی نمائندے ہی نہیں ہیں، یہ تو چند لوگوں اور چند خاندانوں کے قبضے میں ہیں۔